الرحمن الرحیم لحی حلال یعصم الناس امرهم اذا طرقت احدی اللیالی بمعظم۔ حی کے معنی قبیلہ، اس سے مراد ممدوحین ہیں۔ حلال حلہ سے بنا ہے، معنی ہے مقیم ہونا، اور حلال بولتے ہیں اس شخص کو جو گھر میں آرام سے مقیم رہے، آرام سے بیٹھا رہے، مراد ہے مالدار شخص۔ عصم یعصم بچانا، حفاظت کرنا، باب ضرب۔ طرق یطرق باب نصر، رات کو آنا۔ معظم کے معنی سخت معاملہ، بڑا معاملہ، چیز کا بڑا حصہ، جمع معازم۔ کہتے ہیں لحی حلال، لحی حلال کا تعلق پچھلے شعر سے ہے، جہاں انہوں نے بتایا کہ ان دونوں شخصوں نے جو یعنی ممدوحین ہیں، انہوں نے کیسے دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ کی آگ کو ختم کیا، کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے اور بھلی باتوں کے ذریعے۔ تو اب مال کو بتاتے ہیں کہ وہ مال کس کا تھا؟ لحی حلال، وہ ایسے قبیلے کا تھا جو حلال تھے یعنی مالدار تھے، جو آرام سے گھر بیٹھنے والے تھے یعنی مالدار تھے۔ یعصم الناس امرهم، جن کی تدبیر لوگوں کو حفاظت پہنچاتی تھی، جن کی تدبیر یا حکمت لوگوں کو محفوظ رکھتی تھی۔ اذا طرقت احدی اللیالی بمعظم، جب کوئی رات بڑی مصیبت کو لے کر آئے، یعنی جب کسی رات بڑی مصیبت آتی تو ان لوگوں کی تدابیر کے ذریعے لوگ اس مصیبت سے بچ جاتے تھے۔ کرام فلا ذو الزغن یدرک طبلہ ولا الجارم الزانی علیہم بمسلم۔ کرام کے معنی شریف، کریم۔ الزغن کینہ، جمع ازغان، زغائن۔ الطبل کینہ، دشمنی، جمع اتبال اور طبول۔ جرم یجرم یعنی جرم کرنا، جانی جنا یجنی گناہ کرنا، مسلم یعنی بری، محفوظ۔ کرامن کا عطف حلال پر ہے، یعنی وہ ایسے کریم تھے، کریم کرام یعنی ایسے کریم تھے۔ فلا ذو الزغن یدرک طبلہ، کہ کوئی کینہ والا شخص اپنے کینے کو حاصل نہیں کر سکتا تھا، یعنی کوئی شخص اس سے کینہ نہیں کر سکتا تھا۔ ولا الجارم الزانی علیہم بمسلم، اور نہ ہی کوئی فساد برپا کرنے والا، کوئی ظلم کرنے والا، کوئی گناہ کرنے والا وہ محفوظ رہتا تھا، وہ بری رہتا تھا۔ یعنی یہ لوگ ظالم کی رعایت نہیں کرتے تھے، نہ خود کسی پر ظلم کرتے تھے، بلکہ وہ ہر مظلوم کی ہر طرح سے حفاظت کرتے تھے اور ان کو تحفظ بخشتے تھے۔ اس مال کو کہا کہ وہ مال ایسے قبیلے والوں کا تھا جو مالدار تھے اور جن کی تدابیر لوگوں کی حفاظت کرتی تھی اس وقت جب کوئی رات بڑی مصیبت کے ساتھ آئے، یعنی جب رات کو کوئی حادثہ پیش آئے، کوئی بڑی مصیبت پیش آئے تو ان کی تدابیر سے لوگوں کو تحفظ ملتا تھا۔ وہ ایسے کریم تھے کہ کوئی کینہ والا اپنے کینے کو حاصل نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی گناہ کرنے والا ان سے محفوظ رہ سکتا تھا، یعنی یہ کہ وہ کسی بھی ظالم کی بالکل بھی رعایت نہیں کرتے تھے۔ رعوا ما رعوا من ذمئہم ثم اوردوا غمارا تفرع بالصلاح وبالدم۔ رعی کے معنی چرنا، چرانا، یہ لازم اور متعدی دونوں آتا ہے۔ ظمأن کے معنی تو پیاس کا ہوتا ہے، لیکن ظمأن کے معنی ہوتا ہے وہ فاصلہ جو اونٹ کے 2 دفعہ پانی میں ہوتا ہے، جمع ازماؤن، اور اس سے یہاں پہ مراد تھوڑی دیر کے لیے آرام ہے۔ غمارن، یہ غمرن کی جمع ہے، معنی ہے گہرا اور کثیر پانی۔ تفرع کے معنی ہوتا ہے پھٹنا، تفرع کے معنی پھٹنا، تشققن کے معنی میں ہے۔ کہتا ہے رعوا ما رعوا من ذمئہم، رعوا یعنی وہ چرے، انہوں نے چرا یا انہوں نے اپنے اونٹوں کو چرایا، ان دونوں فریقوں نے اپنے اونٹوں کو چرایا۔ ما رعوا یعنی یہاں پہ ما جو ہے یہ ظرفیہ ہے، یعنی انہوں نے اپنے اونٹوں کو چرایا۔ من ذمئہم، کب تک چرایا؟ ان کے دوبارہ پانی پلانے کے وقت تک۔
رعوا ما رعوا من ظمئہم، انہوں نے ان دونوں فریقوں نے اپنے اونٹوں کو چرایا ان کے دوبارہ پانی پینے کے وقت تک، ثم اوردوا غمارا، پھر وہ اسے ایسے گہرے پانی میں لے آئے، تفرع بالسلاح والدم، جو ہتھیار اور خون سے پھٹا تھا یعنی کھل گیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے لڑائی کو بند رکھا، پھر انہوں نے لڑنا شروع کر دیا، اور ان کی لڑائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 40 برس تک جاری رہی۔ رعوا ما رعوا من ظمئہم، کہ ان دونوں فریقوں نے اپنے اونٹوں کو اس وقت تک چرایا جب تک کہ ان کے دوبارہ پانی پینے کا وقت نہیں آ گیا، کہ انہوں نے اپنے اونٹوں کو دوبارہ پانی پینے کے وقت تک چرایا۔ اس سے مراد ہے تھوڑی مدت، یعنی انہوں نے صرف تھوڑی مدت کا وقفہ کیا اور پھر انہوں نے دوبارہ لڑائی شروع کر دی۔ جتنا ایک اونٹ کے 2 بار پانی پینے کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، جسے بہت قلیل مانا گیا ہے، یعنی بہت قلیل مدت تک انہوں نے لڑائی کو ختم کیا، اس کے بعد دوبارہ لڑائی شروع کر دی۔ ثم اوردوا غمارا، پھر وہ ان اونٹوں کو لے کے گئے گہرے پانی میں جو کہ ہتھیار اور خون سے پھٹے تھے، یہاں مراد گھمسان کی جنگ ہے۔ فقضوا منایا بینہم ثم استروا الی کلأ مستوبل متوخم۔ قضا کے معنی معاملہ کو نافذ کرنا، حکم بنانا، اور قضا حاجت کے ساتھ ہے، ضرورت کو پورا کرنا۔ منایا یعنی یہ کہ خواہش، اور استر ازدارن کے معنی ہوتا ہے اونٹوں کا پانی پلا کر واپس ہونا۔ کلون کے معنی گھاس، جمع اکلاؤن۔ مستوبل، استوبل چراگاہ کے مضر صحت ہونے سے بیمار ہونا۔ استوبل کے لغوی معنی ہے چراگاہ کے مضر صحت ہونے سے بیمار ہونا، اور توخم کے معنی ہے کھانے کو ناخوشگوار سمجھنا۔ کہتا ہے فقضوا منایا بینہم، تو ان دونوں قبیلوں نے اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشوں کو پورا کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ یعنی انہوں نے لڑائی کی اور لڑائی میں پوری اپنی دلی تمناؤں کو نکال پھینکا، یعنی یہ کہ انہوں نے اپنی پوری آرزوؤں کو مکمل کیا، دلی حاجتوں کو پورا کیا۔ ثم استروا، پھر وہ اونٹوں کو سیراب کر کے لائے۔ ثم استروا، پھر وہ اونٹوں کو لائے الی کلأ، ایسے گھاس کی طرف، مستوبل جو ناگوار تھی، یعنی یہ کہ مضر صحت تھی، وہ متوخم اور ناموافق تھی۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لڑائی پھر شروع کر دی اور جھگڑے کی باتیں شروع کر دی۔ کچھ روز تک لڑائی رکی، مگر شر اور فساد برابر بڑھتا ہی چلا گیا۔ یہاں پہ جو اونٹوں کو مراد لے رہے ہیں، اس سے مراد ان کی جنگ ہے۔ کہتا ہے کہ وہ ایسے قبیلے کا مال تھا جو کہ مالدار تھے اور جن کا معاملہ یا جن کی تدبیر لوگوں کی حفاظت کرتا تھا جب کوئی رات بڑی مصیبت کو لے کر آتی تھی۔ وہ ایسے کریم تھے کہ کوئی کینے والا اپنے کینے کو اس کے پاس حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی گنہگار، جرم کرنے والا ان سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ ان دونوں قبیلوں نے اپنے اونٹوں کو اس وقت چرایا جب ان کے دوبارہ پینے کا وقت آ گیا، یعنی قلیل مدت تک چرایا، پھر اسے گہرے پانی میں اتار دیا جو کہ ہتھیار اور خون سے پھٹ رہا تھا، اور انہوں نے اپنی دلی خواہشوں کو پورا کیا۔ پھر وہ اپنے اونٹوں کو ایسی گھاس کی طرف لے آئے جو ناگوار اور ناموافق تھی۔